جو مسلمان کسی پاک باز پارسا عورت کے متعلق کہے کہ اس نے زنا کیا ہے، برائی کی ہے، اور پھر ثبوت میں 4 چشم دید آنکھوں سے دیکھنے والے گواہ پیش نہ کر سکے، تو خود اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ مگر یہاں پر ہر کوئی کہہ رہا ہے جیسے سب کے سب جو ہیں دوسروں کے بیڈ روم میں ہی رہتے ہیں، ہر وقت ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں جیسے رہتے ہی ان کے کمروں میں ہیں، ان سے کوئی 1 منٹ کی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا، اپنی نجی گفتگو میں بھی کوئی کہہ دینا کہ فلانی ایسی ہے، آپ کی کتنے برس کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے اگر وہ نیک ہو اور آپ نے برا کہہ دیا ہو تو۔ سوچیں ہم لوگ کتنی خرابیاں ڈال رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ تہمت لگانے والا خاص صراحتاً لگائے، یعنی کھلم کھلا، جیسے کہے کہ فلاں عورت نے زنا کرایا، خاص ضمناً کہے، جیسے یہ کہ فلاں عورت کا بچہ حرامی ہے۔ اس عورت کو کچھ نہیں کہا، بچے کو کہہ دیا تو بات تو ماں پر ہی گئی نا۔ اگر 3 آدمی کہیں کہ ہم نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تو بھی سزا دی جائے گی، کیونکہ 4 گواہ نہیں۔ اور اگر 2000 آدمی بھی کہیں 3 آدمیوں نے دیکھا مگر 2000 آدمی کہہ دیں کہ فلاں نے زنا کیا مگر کسی نے دیکھا، پھر سزا نہیں ہوگی۔ اب اس پر ذرا غور کرو، مجھے بتاؤ 4 آدمی دیکھ سکتے ہیں بیک وقت؟ اگر ہم دیکھیں بند کمرے میں ہو رہا ہے یا کسی جگہ ہو رہا ہے تو 4 آدمی پورا کام ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ شریعت نے یہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ آپ آسانی سے ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں۔ شریعت کہہ دیتی ہے ایک بھی گواہ ہو، مگر یہاں 4 کی شرط رکھی تاکہ خام خواہ یعنی لوگ زبان چلاتے نہ پھریں، یہ معمولی مسئلہ، زور سے کہو کیوں میں کہلوا رہا ہوں؟ اپنی زبانوں کو قابو رکھیں۔ جب تک اگر آپ نے شہرت بھی سنی ہے فلاں یہ آپ نے دیکھا نہیں، آپ کہیں جی اللہ جانے، لیکن ہم تو یوں بڑھ کے کہتے ہیں نا جیسے سب سے پہلے میں ہی وہاں کھڑا ہوا تھا دیکھنے کے لیے، یوں ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے یہ شرط اسی لیے رکھی کہ جو بھی بولے ذرا پہلے سوچ لے کیا کہہ رہا ہے۔ کتنی احتیاط ہے، کسی اور دین میں ایسا ہے؟ پھر اس اسلام کو غلط کہتے ہو، پھر اس پر اعتراض کرتے ہو، پھر اس کے احکام کو تم کہتے ہو جی زیادتی ہے، وحشیانہ ہے، معاذ اللہ۔ تو جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ نے 2-3 ابتدائی آیتیں سنی، میں نے آپ کو حضرت ماعز کا واقعہ بھی سنایا تھا، آپ نے وہ بھی سنا۔ آج ہمارا یہ معاشرہ، اس میں ایک اور چیز نکل آئی ہے، مجھے اس پر بھی تھوڑی سی آپ کو اشارتاً بات کرنی ہے، چونکہ قرآن ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ میں مناسب لفظوں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، نہیں کہوں گا تو آپ کو پتہ کہاں سے چلے گا، اور پھر بیان کرنا ہے۔ بالجبر اور بالرضا کی ایک انہوں نے اور نئی پخ نکالی ہے، بائی فورس، بالجبر، کسی سے زبردستی زنا کرنا،
اور دوسرا بالرضا نکلا کہ دونوں کی رضامندی سے. یہ اسلام نہیں ہے. زبردستی ہو یا رضامندی سے ہو، گناہ 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 ہی ہے. کسی سے زبردستی ہوئی مگر گناہ تو ہوا. اس کو یہ کہا جائے کہ نہیں گناہ نہیں ہے. ہاں، دونوں کے معاملے میں احکام جو بیان ہوئے وہ ہمارے سامنے کہ ایک کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، دوسرے نے کی ہے، مگر یہ کہنا کہ وہ گناہ نہیں ہے. ہاں بالرضا کر رہے ہو تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا جی. تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو اس کو گناہ ہی نہ کہا جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ بھئی جو زبردستی ہو رہا ہے اس کو تو تم ظلم کہہ لو، تو جو خوشی سے کر رہے ہو اس کو گناہ بھی نہیں کہنا چاہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی خوشی سارے کام کر لو، خوشی میں شراب بھی پی لو، رضامندی سے چوری بھی کر لو، سارے جتنے عیب ہیں وہ خوشی خوشی کر لو، وہ گناہ ہی نہیں ہے. یہ تو کوئی بات نہیں. تو بالرضا بھی جو ہے وہ بھی اونچی کہیے گناہ ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں. ہاں اب جو بات کرنی ہے وہ بڑی نازک ہے. ایسا ماحول بنا کے دینا یا اس کے لیے فراہم کرنا، موقع فراہم کرنا، یا اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ ہے بڑی نازک بات جو میں نے آپ سب سے کرنی ہے. میری بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، اور میں ان سے غافل رہوں، یا میں بیٹا ہوں ماں باپ مجھ سے غافل رہے، بھائی ارد گرد جو لوگ ہیں وہ غافل رہے، پتہ ہے ان کو، باپ کو بیٹی کا پتہ ہو، بھائی کو بھائی کا پتہ ہو، ماں باپ کو اولاد کا پتہ ہو، اور وہ چشم پوشی کریں. ارے جوانی ہے، لڑکے تو کرتے ہیں اس طرح، یا اس عمر میں ہوتا ہے. یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے کرنا ہے. آج ہمارے گھروں کا یہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا. پتہ ہے، بھائی کو پتہ ہے، بیٹے کو پتہ ہے، یا ماں باپ کو اولاد کا پتہ ہے، یا بہن کو بہن کا پتہ ہے، اس کے بعد چشم پوشی کرنا. نہیں نہیں وہ جانے اس کا کام. کیا ایسا کرنا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں. ہم اس معاملے میں چشم پوشی کیا مطلب؟ آنکھیں بند کر لینا، آنکھیں چورا لینا، کرتے رہیں وہ جانے. نہیں، میں اس میں شامل سمجھا جاؤں گا. برائی میں کیونکہ آپ کے ہاں آج کل قانون ہے نا، کسی دہشت گرد کو آپ نے سہولت فراہم کی، علاج کرا دیا، پناہ دے دی، پیسے دے دیے، تو آپ کو کیا جاتا ہے؟ سہولت کار. یہی کہا جاتا ہے نا. تو سہولت کار کے لیے بھی سزا ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. اسی طرح جو گناہ میں سہولت کار ہوگا وہ بھی مجرم ہوگا. وہ اپنے آپ کو بری و ذمہ نہ، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، کوئی ہے، ہوش میں رہنا چاہیے. ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. ہم سب گناہگار ہو رہے ہیں. ہمارا ماحول اسی لیے بگڑا ہے. یہ جو امن چلا جاتا ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے، گھروں میں برکت نہیں رہتی، یہ سارے ہمارے اپنے کرتوت ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آپ کہو گے نہیں جی غیروں نے کر دی، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. جب مسلمان طاقت میں تھے، مسلمان صحیح عمل کرنے والے تھے، غیروں کی جرت کیوں نہیں تھی؟ حضرت عمر کا زمانہ پڑھ کے دیکھو.
میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کہتے تھے شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے، وہ کہتے تھے کیوں؟ کہ امیر عادل ہے، عدل ہو رہا ہے۔ اور جب دیکھا کہ شیر نے بکری پہ یا بھیڑیے نے بکری پہ پنجہ ڈالا، ان کا ضرور کہیں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ آج ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ آپ کے صدر مملکت پاکستان کے صدر صاحب، پتہ نہیں ان کے منہ سے یہ نکل کیسے گیا کہ قرضوں کے معاملے میں سود کی چھٹی دے دی جائے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کی ایسی بات، مجھے تو بہت حیرت ہوئی۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے سود کے لیے کہ یہ اللہ سے جنگ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے علماء کو کہ قرضوں کے معاملے میں سود کی رعایت نکالو۔ مسلمانوں کے ملک کا صدر، اور اجلاس میں بات کر رہا ہے، ٹی وی میں دکھائی جا رہی ہے، اخبار میں چھپ رہی ہے۔ ہم کسی اور کو کیا کہیں؟ صدر صاحب اس بات پہ اگر توبہ نہیں کریں گے تو ان کی تو مسلمانی کا مسئلہ آ جائے گا۔ یہ ہو رہا ہے، اور میں اور آپ کہتے ہیں نہیں جی کوئی گناہ کر رہا ہے تو کرنے دو، چل رہا ہے تو چلنے دو۔ یہ اگر ہم گناہ میں رعایت کریں گے تو ہم خود بھی مجرم ہوں گے، ہم خود بھی گناہگار ہوں گے، مجرم ہوں گے۔ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، یہ بات میں نے آپ کو واضح طور پر بتانی تھی۔ سزا کو غلط کہنا، اس کا بھی میں نے جواب دے دیا۔ یہ بیان چونکہ آیا ہوا ہے، اب 4 آدمی تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن شریعت نے یہ شرط کیوں رکھی؟ اس لیے کہ تم ایک دوسرے پر اس طرح زندگی تنگ نہ کرو۔ مجھے اور آپ کو ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے تلقین کی گئی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھا بھی ہے تو گواہی نہ دیں کہ میں ایک ہوں، میں بتاؤں گا تاکہ وہ مجرم خود 4 مرتبہ اقرار کرے، لیکن بغیر تحقیق، بغیر تسلی کے مجھے یہ جو ہم لوز ٹاک کرتے ہیں یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا۔ تم نے اگر گواہی دے دی جھوٹی، تمہیں 80 کوڑے لگائے گئے، اس کے بعد مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ اونچی کہیے، پھر کہیے یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمارے لیے توبہ رکھی ہے۔ بہت سی قوموں کے لیے توبہ نہیں تھی، صرف سزا تھی۔ گناہ کیا، سزا۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ مہربانی ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے ہمارے لیے۔ توبہ کا مطلب جو کیا ہے اس پہ شرمندہ ہونا۔ ہائے میں نے کیا کر لیا، مجھ سے کیا ہو گیا، شرمندہ ہونا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو کر لیا اس پہ شرمندہ، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جو توبہ کر لے، سچی توبہ، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس توبہ اللہ اور کیا کہا گیا؟ ایک بار توبہ کر کے توڑ دیے، پھر توبہ کر لے، پھر توڑ دیے، پھر توبہ کر لے، اور جب تک دروازہ بند نہیں ہوتا توبہ کر لے۔ مگر توبہ وہ نہیں ہے کہ منہ پر ہو توبہ اور اندر سے گناہ پر راضی ہو، وہ نہیں۔ زبان سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میری توبہ، اور دل میں یہ ہے کہ موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں، وہ والا حال نہیں۔ 100 باری میں توبہ کی تھی
تے 100 وار تروڑی، پر نفس کمینے میرے حلی حلی بدی نہ چھوڑی۔ میاں محمد بخشا فرماتے ہیں میں نے 100 مرتبہ توبہ کی اور 100 مرتبہ توڑ دی، یہ میرا نفس اتنا کمینہ ہو چکا ہے کہ یہ برائی چھوڑتا۔ اور حضرت ابو سعید ابو الخیر، شاید نام نہ سنا ہو، اور داتا صاحب کے پیروں میں ہے، حضرت داتا گنج بخش کے بھی پیروں میں، وہ کہتے ہیں 100 بار بھی توبہ توڑ دی ہے تو نے، اب بھی باز آ جا، اب بھی باز، کیونکہ تیرا گناہ گنا جا سکتا ہے، رب کی رحمت نہیں گنی جا سکتی۔ توبہ کر لے، اللہ فرماتا ہے مگر جو اس کے بعد توبہ کر لے۔ اس توبہ کو بہت ہی نعمت سمجھو، مگر توبہ کو مذاق نہ۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ توبہ، اور دل گناہ سے بھرا ہوا ہے، یہ توبہ نہیں، سچی توبہ۔ اللہ فرماتا ہے مگر جو اس کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور سنور جائیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، زبان سے دل سے توبہ کی ہے تو اب اپنے آپ کو سنوار لیں، درست کر لیں، ٹھیک کر لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو توبہ کر کے اپنے آپ کو سنوار لیں گے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ یار سمندر کی جھاگ کے برابر نہیں، سمندر کے پانی کے برابر بھی گناہ ہوں تب بھی توبہ کر لے، تب بھی سچی توبہ، سچی توبہ۔ یہ توبہ چھوٹا سا کام ہے لیکن کتنی صفائی کر دیتا ہے۔ اور توبہ سے کسی کو مایوس نہ کیا کرو، اور جب کوئی توبہ کر لے تو اس کو ملامت نہ کرو۔ ایک آدمی 70 سال کی عمر تک کافر رہا، کتنا عرصہ؟ 70 سال کفر کرتا رہا۔ اس کفر کی حالت میں اس سے پتہ نہیں کتنے گناہ ہوئے، گنے نہیں جا رہے، سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ کفر سے کیا کی؟ بولو صفائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور جب یہ توبہ کفر کو مٹا دیتی ہے، گناہ کو کیوں نہیں مٹائے گی؟ بہت بڑا انعام ہے توبہ، ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے توبہ۔ توبہ کرو اور روزانہ کیا کرو، یہ نہیں کہ جی میں نے کون سا گناہ کیا، ہر وقت توبہ۔ پتہ نہیں وہ بے نیاز کس بات سے ناراض ہو جائے، ہر وقت توبہ توبہ توبہ۔ اللہ کی طرف لوٹنے کو کہتے ہیں نا توبہ، یا اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ گناہ سے پلٹنا، رجوع کرنا اللہ کی طرف، تو اللہ کی طرف جانا کوئی برائی کی بات ہے؟ بار بار توبہ کیا کریں، لیکن توبہ پر قائم رہنا ہے۔ بھول چوک ہو گئی پھر توبہ کر لینا، لیکن جان بوجھ کر توبہ کو توڑو نہیں۔ بندے ہیں، بندے ہیں ہم، بندے، گناہ ہوں گے ہم سے، اس کی رحمت ہے ہی گناہ گاروں کے لیے۔ تینو داتا کنے کہنا جے اسی ٹر گئے خالی، وہ کہتا مانگو، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا بندے نے کیا کیا؟ یا اللہ، یہ بندہ آیا مسجد میں، اس نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا نماز پڑھ لی؟
کچھ مانگا اس نے؟ نہیں یا اللہ کچھ نہیں مانگا. اللہ فرماتا ٹھہر جاؤ. وہ بندہ نماز پڑھ کے اٹھا, مسجد کے دروازے تک گیا. اللہ نے فرمایا مانگا اس نے کچھ؟ نہیں مانگا. اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ مگر فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے. مانگا کچھ؟ نہیں مانگا. جوتے پہن لیے اس نے؟ جی پہن لیے. دروازے سے نکل رہا ہے, کچھ مانگا؟ نہیں مانگا, نکل گیا. اللہ فرماتا ہے اس کی نماز اس کے منہ پہ دے مارو. اور میں نے تو گھر بلایا تھا کچھ دینے کے لیے, کچھ مانگتا میں اس کو دیتا. اس نے مانگا نہیں, مجھے سجدوں کی ضرورت, میں تو اس پہ مہربانی کرنا چاہتا تھا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. اور جو مانگتے ہیں, جنہیں محبت ہوتی ہے, اٹھتے ہیں. رات پوے تے بے دردانو, کسی صوفی کا شعر ہے, پنجابی ہے. رات پوے تے بے دردانو, نیندر پیاری آوے, تے درد مندانو یاد سجن دی, او ستیان جگاوے. جو بے درد ہیں سو رہے, پرواہ نہیں. وہ پکار رہا ہے کوئی مانگنے والا, یہ کہتے ہیں تو پکارتا رہو ہم سو رہے ہیں. اور جو درد مند ہے وہ میٹھی میٹھی نیند بھی چھوڑ کے اٹھتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں. انہی کی برکت سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں. ایک بزرگ آئے ایک شہر میں, لوگوں نے نام ملتان کا لکھا ہوا ہے, واللہ عالم. وہاں جب پہنچے تو دیکھا جناب دکاندار جھوٹ بول رہے ہیں, غلط تول رہے ہیں, ملاوٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد شام ہوئی تو بازار سج گئے, ناچ گانا ہو رہا ہے, برائی ہو رہی ہے. اللہ اتنا برے لوگ, تو ان پر عذاب کیوں نہیں کرتا؟ وہ ملاوٹ کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں. یہ دیکھیں ناچ گانا ہو رہا ہے, اور برائیاں ہو رہی ہیں, حرام کاری ہو رہی ہے. یا اللہ تو ان پر عذاب کیوں نہیں فرماتا؟ غیب سے آواز آئی, تھوڑی دیر ٹھہر جا, تھوڑی دیر عذاب کی دعا کرنے میں جلدی نہ کر, ٹھہر جا. آدھی رات ہوئی تو وہ جو برا کام کرنے والے تھے وہ سارے نشہ کرنے والے سونے لگے, سب کو نیند آنے لگی. اللہ والے اٹھنے لگے, مصلے سج گئے. انہوں نے کہا ہے, فرمایا ان کی وجہ سے وہ بھی بچے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تفسیر کا بیان جاری ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.